بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حاضرین و سامعین ذی احتشام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب زید مجدہ، عزت مآب قاری محمد انوار الحق صاحب، علاوہ ازیں دیگر علماء کرام، چند لمحوں کے لیے ایک دو ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر وہ شخص جو مسئلہ کن درد رکھتا ہے یا اسلامی دینی ملی حوالے سے بقا چاہتا ہے، اس کو افراد کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ بچے خاموش ہو جائیں۔ مجھے دل سے خوشی ہو رہی تھی، دیکھیں جب چراغ جلتا ہے اس کے دائیں بائیں لازماً روشنی پھیلتی ہے۔ عوام برادری اور بھی ادھر ہے، بہت ساری رہ رہی ہے، مگر مجھے دل سے خوشی ہو رہی تھی کہ حافظ نوید صاحب نے میرے پاس حفظ مکمل کیا الحمدللہ، اور اس ادارے اور استاد کا یہ رنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں ہر محفل میں، ہر مجلس میں آپ کی توجہ اس طرف لازماً کرتا ہوں کہ افراد پیدا کریں۔ افراد میں سے ایک فرد یعنی حافظ نوید صاحب کیسا زبردست ماحول بنایا، کیسی بہترین محفل، کتنا بہترین منظم، ایک مخصوص نہج پر بہترین انتظام کے ساتھ کتنی زبردست محفل کا انعقاد ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ صاحب۔ اور حافظ صاحب کے حافظ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا اس کا استاد ہے یا اس کا ادارہ ہے۔ میں جب مفتاح العلوم میں پڑھا رہا تھا تب الحمدللہ ادھر انہوں نے حفظ کیا ہے، اور مجھے ظاہر ہے میں بحیثیت استاد مسرور ہو رہا تھا، اور آپ کی توجہ بھی اس طرف کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک پودا اگر لگ جائے تو بہت سارے ثمرات وہ پودا دے ہی رہتا ہے۔ ابھی آپ کو سکون مل رہا ہے، مسرور ہو رہے ہیں، طمانینت کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی نئی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، علماء کرام کی آپ کو زیارت ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، شہید کا خون کتنا عظیم ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، بلکہ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے کہ شہید کو خون سمیت قبر میں اتارا جائے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام نے کیا لکھی؟ اس کی وجہ فقط یہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ شہید کا خون ہے، اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ شہید کے خون کے قطرات گندی نالی میں بہہ رہے، اس لیے اسی خون میں لت پت شہید کو قبر میں داخل کیا جائے، اتارا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ شہید کا خون ہے، یہ حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مارا گیا، اللہ کی راہ میں قربان ہوا، اس کے خون کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے دین کے عالم کی قلم کی سیاہی کی فضیلت کی بروز قیامت اس سے بڑھ گئی۔ آپ خوش نصیب ہیں، علماء کرام کی آپ کو زیارتیں ہو رہی ہیں، علماء کرام کی طرف سے آپ کو مواد مل رہا ہے۔
بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی قدر، کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ جن نفوس کی یاد میں، جن ہستیوں کی یاد میں ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں، اتنا بڑا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، آخر ان میں کون سے اوصاف ہیں، کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم انہیں زمانے بیت گئے مگر یاد کرتے ہیں؟ کون سی خوبی ہے، کون سا وصف ہے؟ یاد رکھیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان میں فقط خوبی یا تقوی کی ہے، یا مجاہدہ نفس کی ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی محبت کی ہے۔ حضور سیدنا بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے باب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنی داڑھی مبارک کو کھینچتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر ساری رات روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب کائنات، قیامت کو اگر ابو حنیفہ بخشا گیا، یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے۔ قیامت کو اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ ابو حنیفہ کے لیے بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور مجاہدہ نفس میں گم ہو کر آپ ساری رات اللہ کی یاد میں خود کو کھڑا کر رہے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آگے چلیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی معرفت کی طلب میں اتنی گریہ وزاری کرتے، محققین فرماتے ہیں آپ کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے، آپ کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ یہ آپ کا مجاہدہ نفس ہے، ریاضت ہے اور اللہ کی بندگی ہے۔ مقام کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے صحابیوں، میرے سوال کا جواب دو، ہم میں سے سب سے جرأت مند اور دلیر کون ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہم ساروں میں سے جرأت مند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کا مقام ہے اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری ہے۔ آگے چلیں، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے فرماتے ہیں اور سارے صحابہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں، الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن میں قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا علی کو یہ پتہ نہ ہو یہ کب اتری ہے، کیسے اتری ہے اور اس کے اتر جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا مقام ہے۔ اور علی کا اللہ کی یاد میں فنا ہونا وہ کیسے تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کے گواہ ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا کی ران میں تیر لگتا ہے، صحابہ کرام میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یہ تیر کب اور کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ طے یہ پایا کہ علی جب اللہ کی نماز میں داخل ہو تب جا کے ران سے تیر نکال لینا، لہذا ایسا ہی ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نماز میں خود کو داخل کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر علی کی ران سے تیر نکال لیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کیوں خبر نہ ہوئی؟ اس لیے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود کو اللہ کی محبت میں یوں فنا کر چکے تھے اور علی کو اللہ کی نماز میں وہ کیفیت اور وہ سرور مل رہا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، لگا تیر ران سے کھینچا جا رہا ہے مگر علی کو محسوس بھی نہیں، علی کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہو، خواجہ غلام حسن سباق کی ذات گرامی ہو، بابا فرید کی ذات گرامی ہو، انہیں یاد فقط اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے
خود کو اللہ کی یاد میں یوں مستغرق کیا کہ مقام فنائیت پر خود کو فائز کیا، مقام فنائیت پر خود کو فائز کیا۔ حدیث پاک بھی اسی طرح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمان، جب تو نماز میں خود کو کھڑا کرتا ہے تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے، تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو براہ راست اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی اے مسلمان تو نہیں بنا سکتا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تیری کیفیت نماز میں یوں ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم سب اپنے گریبانوں میں جا کے ہم کیا علی والی نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق والی پڑھ رہے ہیں، عثمان غنی والی پڑھ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں؟ بڑا معروف واقعہ ہے، وہ پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجنو آگے سے گزرتے ہیں، مختلف علماء نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مجنو آگے سے گزرتے ہیں، وہ شخص نماز کے بعد کہتا ہے، اے مجنو، تجھے ہوش نہیں، تیری عقل نہیں، تجھے شعور نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے گزر گیا۔ مجنو نے کیا جواب دیا؟ اے نادان، اے نادان، کیا کہوں میں تیری نماز کے بارے میں؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، تو اللہ کی نماز میں تھا، مجھے دیکھ لیا، میں لیلا کے عشق میں تھا، مجھ سے قسم لے لے، مجھے خبر ہی نہیں تو نماز پڑھ رہا۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، مقصد و مدعا یہ ہے، افراد پیدا کریں، افراد اپنے مسلک میں جان پیدا کریں، افراد پیدا کریں، محفل کی صورت ہو، مجلس کی صورت ہو، مدرسہ کی صورت ہو، مسجد کی صورت ہو، ہر ایک اعتبار سے کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری اس حاضری کو، حافظ نوید صاحب کی اس کاوش کو اور علماء کرام کی اس آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا